بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر عمران خان ہار گئے، چودھری پرویز الہی جیت گئے۔ چودھری پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لینے کے بارے میں جو اسپیکر کا فیصلہ ہے اس کو تبدیل کرا دیا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ گورنر کا حکم غیر قانونی ہے، جب تک ہمیں عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں آتا ہمیں اعتماد کا ووٹ لینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ سو آج عمران خان نے چودھری پرویز الہی کے موقف کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، نواز رضا کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے، تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئی کان کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ یہ معلوم ہے سب کو کہ عمران خان کی ایک اپنی سوچ ہے، چودھری پرویز الہی کی ایک اپنی سوچ ہے۔ چودھری پرویز الہی ایک جہاں دیدہ سیاستدان ہے، کئی ادوار انہوں نے دیکھے ہیں، انہوں نے سیاست کا گرم سرد موسم دیکھا ہے، لیکن عمران خان نے تو ابھی گرم موسم دیکھا ہے۔ اگرچہ سردیوں میں گرم موسم تو سوٹ کرتا ہے، لیکن ان کے پاؤں گرم پانیوں میں ان سے اقتدار چھن گیا تو سمجھو پوری دنیا ہی چھن گئی ان سے، اور وہ بلبلا رہے ہیں، آوازاری کر رہے ہیں کہ مجھے فوج نے نکلوا دیا، مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکلوا دیا، ایک شخص میرے پیچھے پڑا ہوا تھا اس نے نکلوا دیا۔ وہ تو ان کو مسئلہ حل نہیں ہوا، انہوں نے پچھلے 8 مہینے تو ضائع کر دیے اسی میں۔ جو لوگ کہتے تھے کہ اب حکومت ختم ہوئی، یہ کل ختم ہوئی، 8 مہینے تو گزر گئے، عمران خان حکومت ختم نہیں کر سکے۔ ایک جمہوری عمل کے ذریعے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور پاکستان میں شاید پہلی بار نہیں ہوا، دوسری بار ہوا ہے۔ لوگوں کو یاد نہیں کہ ایک 50 کے عشرے میں بھی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی۔ بہرحال عمران خان اقتدار سے محروم ہو گئے، اب وہ چاہتے ہیں کہ اس پوری جمہوری نظام کی بساط ہی لپیٹ دی جائے۔ وہ لانگ مارچ میں ناکام ہوئے، وہ اسمبلیاں توڑوانے میں ناکام ہوئے۔ غالباً کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں انہیں ناکامی نہ ہوئی ہو۔ اب انہوں نے، عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں توڑی جائیں، لیکن ابھی تک وہ توڑ نہیں پائے۔ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تو خود چودھری پرویز الہی ہیں۔ اب کیس چلا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے پاس، اور تیز رفتاری کے ساتھ عمران خان کی جماعت کے لوگوں نے تحریک اعتماد کے لیے تاریخ مقرر کر دی، لیکن چودھری پرویز الہی نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ اگر آپ اس طرح کا کام کریں گے اس کے نتیجے میں ہمیں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، شکست ہوگی۔ بالآخر آج عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم عدالت کا فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، اور جو ہی عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ دوسری طرف گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب، تو پھر وہ ان کے پاس سپریم کورٹ جانے کا آپشن موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو فی الحال عدالتی جنگ ہے، ممکن ہے اس عدالتی جنگ میں بھی کچھ وقت لگ جائے، اور ایک لحاظ سے آپ یہ سمجھیں کہ اگر عدلیہ نے کوئی اجازت نہ دی اور عدلیہ میں کیس زیر سماعت رہا، پھر تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اسمبلی جنوری میں ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی۔
اور یہی وفاقی حکومت کا مدعا بھی ہے، مقصد بھی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام لٹکا رہے اور عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا جو ارادہ ہے اس پہ عمل درآمد نہ کر سکے۔ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اخلاقی لحاظ سے ایک دباؤ پڑتا ہے وفاق پر کہ 2 صوبوں میں اسمبلیاں نہیں ہیں تو وہاں الیکشن کرائے جائیں، اور پھر وہ الیکشن کرا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان الیکشن میں وہ کامیاب ہو جائیں تو کہا جائے کہ پھر تو یہ وفاق میں بھی جیت سکتے ہیں۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ دونوں صوبوں میں وہ اتنی سیٹیں نہ لے سکیں جتنی انہوں نے پہلے لی تھی۔ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ آج جو چیز عمران خان کو بہت اچھی نظر آ رہی ہے، کل تک تو وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے 10 اپریل سے پہلے۔ اس وقت تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی زبانیں وہی کہہ رہے ہیں نا، عمران کہا ہے چودھری پرویز الہی نے، زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ 10 اپریل سے پہلے تو پوری تحریک انصاف کی زبانیں ہی باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اب مہنگائی ہوئی تو ان کو اس وجہ سے تھوڑا سا بوسٹ ملا، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا میلہ جیت لیا ہے۔ میلہ جیتنے کا کوئی مجھے امکان نظر نہیں آتا۔ اتنی دیکھیں کوئی توجہ نہیں ہے۔ پنجاب حکومت بچانے اور پنجاب حکومت کو گرانے کے سوا کوئی کھیل نہیں ہے۔ آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے آٹے کے بحران پر قابو پانا، لیکن کوئی اس طرح توجہ ہی نہیں دے رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب نے بھی ساری توجہ اس طرف دے رکھی ہے۔ ان کی 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں آٹے کی فراہمی قانون کے مطابق لوگوں کو ملے، لیکن مہنگے داموں آٹا فروخت ہو رہا ہے۔ نہ ملک میں قلت نہیں ہے آٹے کی، صرف بد نظمی ہے۔ حکومتی عہدیدار بجائے اس کے کہ وہ جب مارکیٹوں میں جا کر قیمتوں کا جائزہ لیں، ان کی توجہ کسی اور طرف ہے۔ ڈپٹی کمشنرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں آٹے کی فراوانی یقینی بنائے۔ اس کی یہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ اب چونکہ سارے لوگ ایک نئے کھیل میں شامل ہیں، کسی کی توجہ نہیں ہے۔ آج چودھری پرویز الہی نے بھی بڑی برہمی کا اظہار کیا کہ آٹا کیوں مہنگا ہو رہا ہے۔ دیکھیں لوگ آٹے کی قلت تب ہوگی کہ ملک میں گندم نہ ہو۔ جب گندم وافر مقدار میں موجود ہے تو پھر آٹے کی قلت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان سے باہر آٹا سمگل ہو رہا ہے؟ افغانستان آٹا جا رہا ہے؟ یا کوئی اور بات ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے؟ تو یہ کھیل جو ہے نا، اس کا ہمارا کھیل بالکل غلط ہے۔ ہمارا کھیل اس وقت حکومت بنانے اور حکومت توڑنے میں ہے۔ تو خان صاحب آپ بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ آٹا مہنگا ہو رہا ہے تو اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ اگر وفاقی حکومت ذمہ داریاں کچھ ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ 2 صوبوں میں آپ کی حکومتیں ہیں۔ آپ اس طرح بھی توجہ دیں اور اپنے آپ کو اس چکر سے باہر نکالیں۔ تھوڑا سا عرصہ رہ گیا ہے، آپ اکتوبر 2023 کے انتخابات کی تیاری کریں۔ اس کے سوا اب کوئی سیاسی حل نہیں ہے، کوئی انتخابات ہونے والے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ آپ اپنی ساری توانائیاں ضائع کریں۔ آپ کو تیاری کر لینی چاہیے الیکشن کی، مسلم لیگ نون کو بھی کرنی چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی۔ تو ایک ٹارگٹ ہو کہ اکتوبر 2023 میں سب نے پولنگ میں جانا ہے۔ کاش کہ ہماری قیادت اس طرح توجہ دے۔ شکریہ۔